وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ سورۃ المائدہ اس کے متعلق کل کے سبق میں چند باتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ آج بھی میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے یہودیوں کو مخاطب فرمایا، سورۃ آل عمران میں اللہ نے عیسائیوں کو مخاطب فرمایا، سورۃ النساء جب آئی ہے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا، اور انتظامی امور، احکامات اور اصلاح معاشرہ کے متعلق بہت سارے قوانین اور ضابطے اللہ تعالی نے بیان فرمائے۔ یہ جو سورۃ المائدہ ہے نا، اس میں اللہ نے حرام خوروں سے خطاب فرمایا، حلال و حرام کے بہت سارے معاملات و مسائل وہ اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا آپ یہ یاد رکھو کہ سورۃ النساء میں اجتماعی معاملات بیان کیے گئے تھے، اور المائدہ میں انفرادی معاملات اور شخصی معاملات بیان کیے جائیں گے۔ تیسرا آپ یہ بھی یاد رکھو کہ سورۃ النساء میں شرک فعلی اور اعتقادی جو میں نے کل بیان کیا، اس کا اشارہ کیا گیا تھا۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ ان دونوں قسموں کی تفصیل بیان فرمائیں گے۔ چوتھی بات یہ کہ ہم نے النساء کے آخر میں پڑھا اللہ احکامات، مسائل، معاملات بیان کرتے ہیں کہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ اس سورت کی آغاز میں کہا اوفو بالعقود، بہکنے اور بھٹکنے سے اگر بچنا چاہتے ہو نا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا شروع کر دو۔ سن رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ کیے وعدے اگر تم پورے کرنا شروع کر دو گے تو یاد رکھو ہر پل اللہ کی نگرانی میں آ جاؤ گے، وہ تمہیں بچا کے رکھے۔
اس کے بعد آئیں ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے 4 حصے ہیں۔ کتنے؟ اس مسئلے کو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس صورت میں وہ مسئلہ بیان ہوگا، آگے بھی یہ کئی صورتوں میں مسئلہ بیان ہوگا، چونکہ ابھی خلاصہ ہے، ابتدا ہے، اس لیے میں اس مسئلے کی بنیاد ابتدا بیان کر دوں اور آسان لفظوں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کچھ چیزیں اللہ تعالی نے حلال پاکیزہ کسی مخصوص علاقے میں کچھ مخصوص دنوں کے لیے حرام کی ہیں۔ چیزیں حلال ہیں، چیزیں کیا ہیں؟ چیزیں حلال ہیں، ایک خاص علاقے میں ایک خاص زمانے کے لیے کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں سمجھا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کردہ چیزوں کو کیا سمجھو؟ حرام سمجھو۔ مثال، عمرے اور حج کے موقع پر احرام باندھا ہے، خوشبو پاکیزہ چیز ہے لیکن لگانی منع، سلے کپڑے پہننے منع، شکار کرنا بھی کیا ہو گیا؟ منع۔ مخصوص وقت ہے، علاقہ بھی مخصوص ہے، مخصوص وقت یہ ہے کہ بندے نے احرام باندھا ہے، مخصوص علاقہ یہ ہے کہ وہ حرم ہے۔ فرمایا میری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو اور معاملہ بھی حرام والا کرو۔ اس کے مقابلے میں دوسرا مسئلہ کہ غیر اللہ کی قبروں کے ارد گرد جو جگہ ہے نا، وہ خاص کی جائے، وہاں سے چارہ نہ کاٹا جائے، وہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں۔ کیوں؟ یہ قبر والا دیکھ رہا ہے، قبر والا جانتا ہے میں نے قبر کے قریب کا درخت کاٹا تو یہ بزرگ ناراض ہو جائے گا، میرے گھر سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا خبردار، یہ صرف میرا کنٹرول اور میرا احترام ہے کہ میرے گھر کے ارد گرد کے درخت کو نہیں کاٹنا، شکار نہیں کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیر اللہ کی قبر کے لیے جو تم نے جگہ خاص کی ہے اور درختوں کو کاٹنا چھوڑ دیا اور انہیں حرام سمجھا، خبردار انہیں حلال سمجھو، کاٹو، بیچو، استعمال کرو، اس لیے کہ جو احترام میں مالک کے کائنات رب العالمین کا ہے نا، وہ احترام کسی اور کا نہیں ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 2۔ اللہ کی حرام کردہ شے کو حرام سمجھو،
غیر اللہ کے لیے جو چیز تم نے خود ساختہ حرام بنائی ہے نا، خبردار، حلال و حرام کا اختیار تم رہ گئے نا، میرے پیغمبر کے پاس بھی حلال اور حرام کا اختیار۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، میرے پاک پیغمبر، میں اللہ کی حلال کردہ شہد کو آپ نے کیوں حرام کر دیا؟ خواتین کی باتوں میں آ کے میری پاکیزہ چیز کو، حلال شے کو آپ نے حرام کیا، لیما کیوں؟ سمجھ آ رہی جی آپ کو؟ مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یہ جو قرآن ہے یہ لے جا، نیا قرآن لے کے آ جا، سارا یہ قرآن لے جا، پورا بدل کے لے آ، اگر سارا نہیں تو او بدلو، اس قرآن میں تبدیلی کر، حلال کی جگہ پہ حرام، حرام کی جگہ پہ حلال، جہاں پہ ہمارے معبودوں کو زد پڑتی ہے وہ جگہ بدل دے، اور وہاں پہ ہمارے بزرگوں بتوں ہمارے معبودوں کی تعریف لکھ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا، اعلان کرے، اے لوگو، میں اللہ کے نبی کا یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حلال کو حرام کر دوں یا اللہ کے حرام کو حلال کر دوں۔ یہ میری جرت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے نظر و نیاز کا۔ کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں برکت کے حصول کے لیے دودھ ہے، کپڑا ہے، جانور ہے، پیسہ ہے، ہم نے کہا کہ میں اللہ کے قرب کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کی نظر و نیاز ہے، قرب کے لیے اور مشکل میں پھنسے ہو نکلنے کے لیے اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام کی نظر دو، اللہ کے نام کی نیاز دو۔ دوسرا اس کا حصہ ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ فرمایا میرے نام کی نظر و نیاز کو حلال سمجھو، پاک سمجھو، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی پاک اور حلال والا کرو۔ اور دوسرا مسئلہ ہے غیر اللہ کے نام کی نظر، کہ یہ جانور غیر اللہ کے نام کا، یہ گائے غیر اللہ کے نام کی ہے، بزرگوں کے نام کی ہے، تاکہ ان بزرگوں کی عقیدہ یہ ہے کہ یہ بزرگ عالم الغیب ہیں، میرے حالات سے واقف ہیں، لہذا میں نے ان کے نام کی یہ گائے مختص کی ہے، یہ مجھ سے راضی ہوں گے اور اللہ کے سامنے پرزور میری سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا خبردار اسے حرام سمجھو، اسے کیا سمجھو؟ حرام سمجھو۔ کیوں؟ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، لوگوں میں اللہ نے مردار حرام کیا، والدم، اور خون بھی میں نے حرام کیا، اور خنزیر کا گوشت بھی میں نے حرام کر دیا، ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دی جائے
یا کسی شے پر غیر اللہ کا نام مختص کر دیا جائے، میں اللہ نے اسے سب سے زیادہ حرام کر دیا۔ آخری بات سنیں، کل سے سبق پڑھیں گے، خلاصہ مکمل ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانوں میں دخل الجنت رجل فی ذباب، ایک بندے کو اللہ نے مکھی کی وجہ سے جنت دے دی، اور دوسرا بندہ ہے مکھی کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم دے دی۔ مر رجلان، دو بندے جا رہے، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، راستہ انہوں نے روک لیا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارا معبود ہے، یہ بڑی کرما والے ہیں، بڑی کرنیاں والی سرکار ہے، بڑی پہنچی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں پہنچی کہاں ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنی کتنی زیادہ گائے بچڑیاں وہ چل رہی ہوتی ہیں، کیا جی یہ پیراں دیاں نے، فصلیں خراب کریں انہیں کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا جی، آپ کے چارے میں گھس جائیں، کھانے لگ جائیں، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ پیروں کی گائیں جی، پیروں کی گائیں، اگر کوئی دوسری گائے آئے نا تو اس کو تو ڈرانا دھمکانا چاہیے، اور یہ جو پیروں کی آ جائے نا اس کو 6-7 لگانی چاہیے، اجر ہوگا، ثواب، یہ یاد رکھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے روکا کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ بزرگ ہے، اس کے نام پر کچھ دو تب تمہارا راستہ چھوڑیں گے۔ ایک، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دیں ہم؟ کہنے لگے قرب ولو ذباب، کچھ بھی نہیں ہے تو مکھی پکڑ کے دے دو، دینا ضرور ہے۔ جان چھڑانے کے لیے اس نے یوں ہاتھ مارا، مکھی ہاتھ میں آئی، یہ جی تمہارے معبود کے نام پر دنیا میں راستہ تو چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا راستہ تو چھوٹ گیا، لیکن اللہ نے ایک مکھی غیر اللہ کے نام پر دینے کی وجہ سے اس بندے کا راستہ جہنم کی جانب موڑ دیا۔ ہاں جی، یاد رکھو یہ مسئلہ ہے توحید، بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ۔ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے لوگ جا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے نجومیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں، بابا بتا یہ میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، یاد فرما لو۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھے اس گندے مندے کپڑے پہنے، پتہ نہیں پاک و ناپاک مشکوک جسم والے آدمی کے سامنے جا کے ہاتھ رکھا ہے، یہ میری لکیریں دیکھ کے بتا دے گا۔ جس بے ایمان و بدبخت کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے وہ مجھے کیا بتائے گا۔ میں نے آج تک کوئی نجومی خوشحال نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا؟ ہم نے آج تک کوئی نجومی پاک اور صاف ستھرے لباس میں نہیں دیکھا، فٹ پاتھ پہ گرمی میں گند میں بیٹھا ہوا، پسینے میں شرابور ہے، اور وہ ہماری ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے ہماری قسمتیں بتا رہا ہے۔ یاد رکھیں ہماری کل کی کیا قسمت ہے اللہ کے سوا کسی کو بھی پتا نہیں۔ اچھا جی، ہاں بھائی تم بھی جانا نہیں ہو، کچھ دے، کچھ نہیں تے مکھی دے دے۔ کہنے لگا نا
باقی رب کی بنائی مخلوق ہے، غیر اللہ کے نام پہ نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے راستہ روک لیا، لیکن انہوں نے تو دنیا میں راستہ روک لیا، لیکن اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ کھول کے رکھ دیا۔ یہ 4 اجزاء ہیں ایک مسئلے کے لیے۔ یہ تفصیل اس لیے کی ہے کہ صورت میں یہ بارہا حلال و حرام کے تذکرے میں